السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقال سبحانه في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. क़यामत के दिन बहुत से चेहरे ऐसे होंगे जो मेहनत कर करके थक चुके होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी दहकती हुई आग में दाखिल किए जाएंगे और उन्हें खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की इताअत को अपना शिआर बनाओ, वगरना अल्लाह रसूल की मुखालफत करने की वजह से तुम्हारे आमाल ज़ाये और बर्बाद कर दिए जाएंगे। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अहबाब गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सताइश के बाद दुरूद व सलाम, सलावत व तस्लीम इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, सय्यिदुल मुअमिनीन वल मुत्तक़ीन, इमामुना व हबीबुना सय्यिदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जो हमारे लिए उस्वे कामिल और उस्वे हसना बनकर तशरीफ लाए। रब्बुल इज़्ज़त पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत मुबारका और सीरत तय्यबा को अपनाने की तौफीक व हिम्मत अता फरमाए। सामईन व हाज़िरीन, दुनिया में हम जिंदगी गुजारते हुए अपने माशरे में कई तरह के लोगों को देखते हैं। कई ऐसे लोग हैं कि जो अपनी जरूरियात को देखते हुए अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, माल जमा करते हैं और फिर उसको जाया नहीं करते, बल्कि अपनी जरूरियात पर ही खर्च करते हैं। न मोहताज होते हैं, न ही मकरूज
اور نہ پریشان. ایسے لوگوں کو ہمارا معاشرہ سمجھدار اور عقل مند تسلیم کرتا ہے. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کی ضروریات بھی ہیں، جن کے اخراجات بھی ہیں، لیکن وہ اس کے لیے فکر ہی نہیں کرتے، کوشش ہی نہیں کرتے، محنت ہی نہیں کرتے، کمائی ہی نہیں کرتے. بس اللہ کا سہارا تو ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بس لوگوں کے سہارے جیتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہمارے اہل دانش یا سمجھدار لوگ قطعاً سمجھدار نہیں سمجھتے. جس کو اپنی ضروریات کی فکر نہ ہو، اپنے اخراجات کو پورے کرنے کے لیے محنت اور لگن ہی نہ ہو. تیسرا وہ شخص ہے کہ جو محنت بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کی نظر میں وہ قابل قدر نہیں گنا جاتا. وہ شخص ہے کہ جو محنت تو کرتا ہے، کمائی تو کر لیتا ہے، لیکن جہاں پر لگانا تھی، جن ضروریات کو پورا کرنا چاہیے تھا، وہ ضروریات چھوڑ کر، وہ اخراجات چھوڑ کر، وہ معاملات چھوڑ کر وہ دوسری جگہوں پر جو غیر ضروری انداز میں خرچ کر دیتا ہے. گویا کہ اپنی کی ہوئی محنت کو ضائع کر بیٹھتا ہے. کمایا بھی ہے لیکن لگایا سلیقے سے نہیں، ضائع کر دیا. تو معاشرہ اس کو بھی سمجھدار نہیں کہتا. اگر یہی مثال ہم آخرت کی زندگی پر اپلائی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو اپنے سامنے رکھیں کہ آخرت کے لیے تم نے جمع کرنا ہے، محنت کرنی ہے، نیکیاں کو ذخیرہ کرنا ہے، تو پھر بھی تین طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو مناسب انداز سے محنت کر رہے ہیں اور ان نیکیوں کو بچا کر رکھتے ہیں، محفوظ کر کے رکھتے ہیں. تو ایسے لوگ اللہ کی نظر میں بھی قابل قدر اور معاشرے کی نظر میں بھی قابل قدر اور وہ کامیاب ہونے والے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور دوسرے وہ بیچارے جن کو آخرت کی فکر ہی نہیں کبھی ہوئی، آخرت کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں. اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے. اور تیسرے بدبخت وہ ہیں، اللہ انہیں خوش بخت بننے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کی ہوئی محنت کو رائگاں ہونے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ بیچارے محنت بھی کرتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ان اعمال کو بھی کر بیٹھتے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے کی ہوئی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں. یہ تو ایسے ہے کہ کسی نے محنت کی، پیسے کمائے اور پھر اس کو اڑا دیا، ضائع کر دیا، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ مال کما کے اس کو بغیر لوٹ کے سامنے کسی جگہ راستے میں رکھ دیا کہ مال کمایا تو ہے لیکن محفوظ جگہ پر نہیں رکھا ہے، تو ظاہر ہے وہ چور لے جائے گا. جب اس کو محفوظ جگہ پر رکھا ہی نہیں ہے تو اس شخص کی بھی مثال ایسے ہے کہ محنت تو کر رہا ہے، اعمال تو کر رہا ہے، یہ اپنے تھیلے میں، بیگ میں، بوری میں، توڑے میں یہ مال تو ڈال رہا ہے لیکن نیچے سے فکر ہی نہیں کی کہ کوئی سوراخ تو نہیں ہوا. یہ مطمئن ہے کہ اوپر سے میں مال ڈال رہا ہوں، وہ جمع ہو رہا ہے، وہ نیچے سے ضائع ہو رہا ہے، نکل رہا ہے. یہ شخص مسجد میں آتا ہے، مطمئن ہے، نماز پڑھتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی نیکیاں کر لی ہیں، لیکن وہ ایسے اعمال کو بھی ساتھ ساتھ شامل کرتا ہے جن کی وجہ سے اس کی ہوئی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اللہ ہمیں ایسے اعمال سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثال بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں سورۃ الغاشیہ ہر جمعے تلاوت ہوتی ہے، یقیناً آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ترجمہ بھی سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع.
فرمایا پیشانیاں ہیں تھکی ہوئی, محنت بہت کی ہے, 60-70 سال دنیا میں کمائی بہت کی ہے, اس کے باوجود بدبختی کا عالم یہ تسلا نارن حامیہ, دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو رہے, والعیاذ باللہ, اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ہمیں ایسی لسٹ اور فہرست سے خارج فرمائے. تسقى من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع, کانٹے دار کھانا ہے, کھولتا ہوا گرم ابلا ہوا پانی ہے, نہ بھوک مٹ رہی ہے نہ ہی پیاس, اور یہ تڑپ رہے ہیں. والعیاذ باللہ ونستغفر اللہ, محنت کے باوجود ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ وہ کہاں چلی گئی نیکیاں؟ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ 60 سال انہوں نے نماز ادا کی ہوگی, 60 سال کی نماز, لیکن نامہ اعمال میں ایک بھی درج نہیں ہوئی ہوگی. پڑھیں استغفر اللہ. پچھلی جمعے استغفر اللہ اور نستغفر اللہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی نا. اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں, پناہ چاہتے ہیں کہ ہم مسجد میں حاضری بھی لگوائیں اور غیر حاضری لکھی جائے, ہم خرچ بھی کریں اور وہ ضائع ہو جائے. فرمایا 60 سال کی عبادت, 60 سال کی نماز لکھی ایک بھی نہیں گئی. اس لیے سیانے کہتے ہیں کہ نیکی کر کے مطمئن نہ ہو جایا کرو, نیکی کرنے کے بعد پھر دعا کیا کرو اللہ اس کو قبول فرما لینا. تو نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے بدبخت, نعوذ باللہ من ذالک, کہ کام کیا ہوگا, محنت کی ہوگی, لیکن ثمر نہیں ملے گا, اس کا ریوارڈ اور انعام نہیں ملے گا. وہ اسباب کون سے ہیں, وہ اعمال کون سے ہیں جن کی وجہ سے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کیتی کتری تے کیا کہتے ہیں, پانی پھر جاندہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے لیے اہتمام کرنا ہے اور ان بری باتوں سے اور برے اعمال سے بچنا ہے. نبی گرامی علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد سے بچو. حسد کیا جذبہ ہے؟ حسد اس جذبے کا نام ہے, اس خواہش کا نام ہے, اس بری چاہت کا نام ہے کہ کسی کے پاس نعمت دیکھی ہے تو سینہ جل جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, ماشاءاللہ کہنے کے بجائے انا للہ پڑھنے لگتا ہے, اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے. اور حسد کا اس سے بھی بڑا درجہ یہ ہے, ہمارے معاشرے میں بھی بعض جگہ پایا جاتا ہے, اللہ ہمارے معاشرے کو پاکیزہ فرمائے. اس سے بڑا اور آخری درجہ کون سا ہے کہ کسی کے پاس نعمت دیکھیں تو یہ خواہش کرنے لگیں اے مالک یہ اس سے چھن جانی چاہیے, پاویں مینوں نہ ملے بس اندے کو نہیں رہنی چاہیے. یا اللہ پڑھ لیں نستغفر اللہ, اللہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے, یہ بھی حسد برا جذبہ, اور اس سے چھن جائے مجھے نہ بھی ملے. کرتے نا یہاں پہ کہ اس کو یہ انعام نہ ملے, اس کو یہ سیٹ نہ ملے, اس کو یہ کامیابی نہ ملے, اس کو یہ ڈگری اور عزت نہ ملے, اس کو یہ عہدہ نہ ملے, تو یہ حسد ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم دیکھتے ہو نا خود اپنی آنکھوں سے, تأکل النار الحطب, آگ لکڑیوں کو بھسم کر دیتی ہے, کوئلہ بنا دیتی ہے, راکھ بنا دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے, لکڑی کا وجود مٹ جاتا ہے. فرمایا تم نیکیاں کرتے ہو لیکن حسد کرتے رہتے ہو, تو اس حسد کے برے جذبے کی وجہ سے نماز ضائع ہو رہی ہے, صدقہ ضائع ہو رہا ہے, نیکیاں ختم ہو رہی ہیں, تلاوت قرآن کی ہے یہ ضائع ہو رہی ہے, اس کا اجر نہیں لکھا جاتا. اللہ ہمیں حسد کی ہر قسم سے محفوظ فرمائے. اور یہ اتنا بڑا گناہ کیوں ہے بھلا؟ بظاہر تو یہ چھوٹی سی خواہش اور چاہت لگ رہی نا, ایک جذبہ, لیکن یہ اتنا برا کیوں ہے, یہ اتنا قبیح کیوں ہے؟ یہ اس لیے
کہ اہل علم کہتے ہیں کہ جو حسد کرتا ہے یہ ڈائریکٹ اللہ تعالی کی ذات، بات اور اس کی تقدیر اور تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی تقسیم کیا ہے کہ میں نے اس کو یہ عطا فرمانا ہے اور فرما دیا ہے، اور یہ سادہ لو آدمی یہ کیا کہتے ہیں، نہیں اللہ جی یہ تو ہی چنگا نہیں پیتا، یہ انہوں نے سی گڈی ملنی چاہیے، یہ انہوں نے سی ملنا چاہیے، یہ تو مینوں ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہم سب سے بہت زیادہ جاننے والے اور سب سے زیادہ بہتر جاننے والے وہ ہمارے خالق و مالک ہیں۔ تو یہ اللہ کی تقدیر اور تقسیم پر ناراض ہو رہا ہے، اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، تو اس لیے اس کو بڑا گناہ اور کبیرہ گناہ کہا گیا، جس کی وجہ سے کی ہوئی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔ جو ہم نے دیا ہے اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں، عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو ہم نے دیا ہے ہمارے مقابلے میں گویا کہ یہ آ رہا ہے، فرمایا ہم کی ہوئی نیکیاں بھی اس کی ضائع کر دیں گے۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسرا عمل اور سبب جس سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ مومنوں اللہ کی بات مانا کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کیا کرو، اللہ کا قرآن، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان، قرآن و سنت، قرآن و حدیث، یہی دو کامیابی کے راستے ہیں، ان دونوں سے ہٹو گے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تمہارے کیے ہوئے اعمال غارت ہو جائیں گے، اور تم اللہ رسول کی مخالفت کو مول لے کر اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو۔ تو اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی اطاعت میں ہی عافیت ہے، اور اعمال بچے رہتے ہیں۔ وہ اعمال قبول ہی نہیں ہوتے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہوں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ جس نے کوئی نیا کام ایجاد کیا جو ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتا، جو اللہ نے نہیں بتایا، اس کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نہیں بتایا، اور آپ نے اپنے شاگردوں کو نہیں سکھایا ہے، صحابہ کرام نے وہ فہم نبی علیہ السلام سے نہیں لیا ہے جو آج 2024 میں ہم فہم لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا اس فہم کی نحوست اور بے برکتی یہ ہے، اس بدعت کی نحوست یہ ہے کہ ہم اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے۔ یہ بیچارہ محنت تو کر رہا ہے لیکن رائے گاہ ہے، ضائع ہے۔ اس لیے اعمال کی قبولیت کے حوالے سے اہل علم نے سب سے پہلے لکھا ہے عقیدہ توحید ہونا چاہیے۔ اعمال تب قبول ہوں گے جب کیا ہوگا جی؟ عقیدہ توحید۔ توحید نہیں ہے تو 60 سال کی محنت بھی ضائع ہے بیچارے کی۔ اور اگر عقیدہ توحید ہے، طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہے، جس کو سنت مبارکہ کہتے ہیں، جس کو حدیث مبارکہ پر عمل کرنا کہتے ہیں، تو پھر اس موحد کے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے، خواہ یہ اپنے آپ کو موحد کہلاتا ہو، اہل سنت کہلاتا ہو، اہل حدیث کہلواتا ہو۔ عقیدہ ٹھیک ہے لیکن منہج اور راستہ ٹھیک نہیں، طریقہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا نہیں ہے، تو فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، رد کس کو کہتے ہیں؟ یہ لوٹا دیا جائے گا، واپس کر دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو لہذا اللہ پر یقین یعنی عقیدہ توحید اور نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، اس کو اپنائیں گے تو ہی اعمال
قبول ہوں گے، ورنہ کی ہوئی نیکیاں، کی ہوئی محنت وہ ضائع ہو جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے احسان جتلانے والے کے بھی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ احسان جتلانا یا پھر کسی کو کچھ دینے کے بعد، عنایت کرنے کے بعد بدلے میں اس کو تکلیف بھی مبتلا کرنا، وہ تکلیف کا کوئی بھی انداز ہو سکتا ہے، اس سے جسمانی طور پہ اس کو تکلیف اور مشقت میں مبتلا کرنا، اس سے کام نکلوانا، اس کے بدلے میں وہ مجبور ہوتا ہے نا، اب وہ ظاہر ہے اس کو کرنا پڑے گی، کیونکہ اس نے اس کو مشقت میں، پریشانی میں اور تنگ دستی میں اس کو دیا تھا، اور آج کیا کہتا ہے یہ کرو یہ کرو، وہ ذاتی کام نکلوانا وہ مجبور ہے، کر رہا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو یہ کیا کہتا ہے، اچھا تو سانو ہی نہ کیتی، تو سانو ہی گلا کرنا ہے، پھر پچھلی بات، پچھلی ہسٹری نکال لیتا ہے، یہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ یہ نہیں قبول ہوگا میرے بیٹے، میرے بھائی، میری بہن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، احسان جتلا کر یا پھر تکلیف میں مبتلا کر کے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ آپ نے دیا اللہ کے لیے دیا ہے، آپ نے راشن دیا اللہ کے لیے دیا ہے، آپ نے روپے پیسے دیے اللہ کے لیے دیے ہیں، اب اس کا اگر رویہ اچھا نہ ہو آپ اس کو اگنور کریں، اللہ اس پر بھی آپ کو اجر دے گا، آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ اس لیے بدلے میں نہ تو ہم نے الاذی تکلیف میں مبتلا کرنا ہے اور نہ ہی احسان جتلانا ہے۔ اللہ ہمیں صدقات دے کر ان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، بہت برا اور بہت بڑا عمل جو کہ اعمال کو ضائع کرنے کے حوالے سے ٹاپ پہ ہے، سب سے برا عمل ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک ایسا عمل ہے کہ ایک بھی نیکی قبول نہیں ہوتی، کی ہوئی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ شرک کی کوئی بھی قسم ہو، قدیم صورت ہو یا جدید صورت ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیغمبروں کا تذکرہ فرما کر وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر میرے برگزیدہ بندے یعنی میرے پیغمبر بھی شرک کرتے تو ہم ان کے کیے ہوئے اعمال ضائع کر دیتے۔ حالانکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس پیغمبر کے آنے کے بعد پہلا کلمہ یا پہلا جملہ اور پہلی دعوت یہ ہو کہ لا الہ الا اللہ کہو، ہر پیغمبر کا یہی درس اور پیغام تھا، تو وہ کیسے شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ یہ اصل میں مجھے اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہے کہ جتنی بھی محنت کر لو، اگر عقیدہ نہ بدلا اور شرک میں مبتلا رہے تو پھر اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65 میں تو اللہ تعالیٰ نے اخیر ہی فرما دی، سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا 24ویں پارے میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نے آپ کو بھی یہی پیغام دیا اور آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی یہی وحی دی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور بڑا خسارہ اٹھائیں گے، بڑے نقصان میں جائیں گے۔ تو آپ کے ذریعے مجھے اور آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ شرک سے بچے رہیں، ورنہ آپ کی زندگی کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، کئی جدید یا قدیم،
اور کئی ہمارے احباب ہمارے معاشرے میں سمجھانے پر بھی یہ نہیں سمجھتے، اللہ ان کی اصلاح فرمائے۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں کسی جگہ میڈیسن کے لیے گیا، باہر گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی عقائد ہیں، اور یہ ایک مثال ہے، درجنوں مثالیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، معاشرے میں دیکھتے ہوں گے۔ گاڑی پہ لکھا ہوا جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ، پڑھو نستغفر اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے دل کا قرار ہے، اور جس کے دل کا قرار نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اور جس جنت میں جانا چاہتے ہو اس کے شہزادے اور سردار کا نام کیا ہے؟ سیدنا حسین، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر سردار نہیں مانتے ہو، دل کا قرار نہیں مانتے ہو، تو اس جنت میں کیسے جا پاؤ گے؟ لیکن یہ تو میرے بھائیوں میری بہنوں غلوب ہے کہ جو مقدر میں میرے رب نے نہیں لکھا ہے، جو میرے رب کی تقسیم کے مطابق مجھے رات کو نہیں ملنے والا ہے، وہ اللہ کے ایک بندے سے ہم نے ماننا ہے۔ جو مقدر میں نہیں وہ سیدنا حسین سے مانگ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کی درجنوں مثالیں آپ کے ذہن میں ابھی آ گئی ہوں گی، آپ نے جو دیکھی اور سنی ہے۔ اللہ ہمیں شرک کی ہر قدیم اور جدید صورت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کرنے والے بھی بن جائیں۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر مجھے اللہ نے کوئی بات سمجھا دی ہے تو میں کسی کو سمجھانے کے لیے محنت نہیں کر رہا ہوں، اور یہ پہلی صف کے نمازیوں کی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ خود تو فکر ہے، نماز کی بھی ہے، خرچ کرنے کی بھی ہے، اللہ اللہ کرنے کی بھی ہے، لیکن دوسروں کو کیوں نہیں کہتے ہو؟ دوسروں کے بارے میں بھائی کیوں نہیں فکر کرتے ہو؟ اللہ ہمیں دوسروں کی فکر کرنے والے بنا دے۔ تو شرک کرنے سے تمام اعمال غارت ہو جاتے ہیں، ضائع اور باطل ہو جاتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ احباب گرامی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ایک اور بڑی دردناک مثال دے کر سمجھایا ہے۔ فرمایا دوسروں کے حق تلف کرنا، دوسروں کے حق مارنا، دوسروں کو پریشان کرنا، زبان سے تکلیف دینا، ہاتھ سے تکلیف دینا، اس کا مال کا نقصان کرنا، اس کی جان کا نقصان کرنا، حتیٰ کہ کسی کو گالی دینا، اس پہ بھی آپ کی اور میری نیکیوں پر اثر آتا ہے، اور بدلے میں کچھ نہ کچھ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ میں نہیں، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، فرمایا میرے صحابیوں، آپ کو پتہ ہے کہ مفلس اور کنگال کسے کہتے ہیں، غریب اور نادار کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے پاک نبی جی، ہم تو کنگال اسی کو سمجھتے ہیں جس کی جیبیں خالی ہوں، ادھر بھی کچھ نہیں ادھر بھی کچھ نہیں ہے، کنگال ہے، نادار ہے، مفلس ہے، غریب ہے، بے کس ہے۔ فرمایا نہیں، یہ غربت کی چھوٹی قسم ہے، یہ تو عارضی ہے۔ اصل مفلس، اصل غریب، اصل بیچارہ وہ ہے کہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس نیکیاں ہوں گی کامثال جبال تہام، بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، چھوٹی نیکیاں نہیں۔ ہے غریب، کیسے؟ فرمایا اللہ کے فیصلے سے پہلے حقدار اس کو اس کی گالیوں اور برا بولنے کے بدلے میں نا اس کی اتنی نیکیاں اس کے حوالے کر دو، کمی ہو گئی۔ دوسرا آتا ہے وَقَذَفَ هَذَا، میرے رب اس نے دنیا میں رہتے ہوئے میری عزت کو اچھالا تھا، عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ بہتان لگایا تھا، الزام تہمت لگائی تھی، اللہ میرے کردار پہ اس نے غلط نسبت کی تھی۔ فرمایا اس کو بھی نیکیاں دے دی جائیں۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، میرے رب اس نے مال ہتھیایا تھا، میرا مال اس نے کھا لیا تھا، وہاں تو مجھے نہیں ملا، انصاف نہیں تھا، اللہ ہمارے
वतन अजीज में इंसाफ का बोलबाला फरमा दे। अल्लाह आज तो इंसाफ मिलना चाहिए ना, फरमाया इसको भी इतनी दे दिए जी। अब करते करते हकदारों को, मजलूमों को, मुतासर लोगों को इसकी नेकियां दे दी जाएंगी। फरिश्ते बोलेंगे अल्लाह हकदार अभी बाकी हैं और नेकियां खत्म हो गई। फरमाया जाएगा कि उनकी बुराइयां उठाकर इसके पलड़े में डालते जाओ। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, पहाड़ों जितनी नेकियां लेकर आया था और खूह खाते पै गईयां, फरमाया इसको अब आग में डाल दो। वनस्तगफिरुल्लाह व नतूबु इलैह, पहाड़ों जितनी नेकियां ये कैसे जाया हो गई? जुबान पे कंट्रोल नहीं है और अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं है। फरमाया किसी का ना हक खून बहाने वाला, माल और इज्जत पे हमला करने वाला, किसी को बुरा बोलने वाला, ये अपना कुछ ना कुछ तो जरूर नुकसान कर लेता है, इल्ला ये कि वो तौबा कर ले। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अमाल को बचाने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब, आखिरी सबब और अमल जिससे मुझे और आपको बचना है, रब से तौफीक भी मांगनी है और अपनी नेकियों को जाये होने से बचाना भी है, वो ये अमल है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स अपनी तन्हाई को पाकीज़ा नहीं बनाता है वो अपने नेक आमाल को जाया कर लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, ऐ मेरे सहाबा, कुछ लोग आएंगे वो बिल्कुल तुम्हारी तरह नेकियां भी करेंगे, हत्ता के फरमाया कि तुम्हारी तरह वो रात को क़याम भी करने वाले होंगे, तुम ही में से होंगे, यानी तुम्हारी तरह के लोग, इंसान अब मौजूद नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त दर्स दे रहे हैं, सहाबाए किराम को समझा रहे हैं कि तुम्हारी तरह के होंगे, इंसान ही होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले होंगे और रात को तहज्जुद, इसका मतलब यह हुआ कि वो खूब नेकियां करने वाले होंगे। ये रात की मिसाल इसलिए है ना कि फराइज के साथ साथ नवाफिल का भी पाबंद होना। फरमाया कि वो बहुत सारी नेकियां लेकर आएंगे, फजअलहुमुल्लाहु हबाअन मंसूरा, अल्लाह ताला उनको जाया कर देगा, राख बना देगा और जर्रा जर्रा करके बखेर दी जाएंगी। फरमाया अल्लाह के पाक नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वजह क्या होगी, सबब क्या होगा? फरमाया इज़ा खलऊ, मुख्तसर बयान करूं, इज़ा खलऊ इंतहकू महारिम अल्लाह, लोगों के सामने तो नेक बात करते हैं, नेक अमल करते हैं, नेक अखलाक अपनाते हैं, नेक किरदार का मुजाहरा करते हैं। इज़ा खलऊ, जब तन्हाई में जाते हैं, लोगों से नजरों से ओझल होते हैं, लोगों से दूर और अलग थलग होते हैं, इंतहकू महारिम अल्लाह, वो अल्लाह की हदों को पमाल कर देंगे, वो अल्लाह की हदों को पमाल करेंगे, अल्लाह की हुदूद को वो जाये करेंगे और अल्लाह की हराम करदा अमाल को वो अपनाएंगे। जो जो हम क़यामत के करीब होते जा रहे हैं, ये मीडिया और सोशल मीडिया ने और इसकी तमाम टाइप्स ने हमें बता दिया है कि ये अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलाम ने इस ही दौर के बारे में ऐसे महसूस होता है, अल्लाह आलम, इस दौर या इसके बाद वाले अदवार के बारे में ही ये पेशीन गोई फरमाई थी और हुक्म जारी किया था कि लोगों अमाल को बचा कर रखना है। आज जरूरत है मुझे भी और आपको भी, अपने लिए भी और अपनी औलादों के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी, अपने अकरबा के लिए भी, कि अल्लाह के बंदो जो करते हो ना वो संभाल के रखना है। यही हमारा आज का सबक है ना कुरान और सुन्नत की रोशनी, कि मेहनत ना करने वाला अगर भूखा मरता है उसकी तो समझ आती है, भाई उसने कमाई नहीं की, तो जिसने कमा के लुटा दिए हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला मिसाल बयान फरमाते हैं, वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बअदि क़ुव्वतिन अंकासा, फरमाया उस औरत की तरह ना हो जाना जिसने सूत को कितनी मेहनत से काटा है, जमा किया है, इकट्ठा किया है,
میرے بزرگ جانتے ہوں گے یہ کتنا محنت طلب کام تھا. کیوں جی؟ سوت. میری نانی امی رحمت اللہ علیہ، ہم نے ان کو دیکھا ہے، ہمارے بزرگ ویسے کیا کرتے تھے. وہ جناب یہ کھیس بنانا، یہ سوت ہے، یہ کاٹنا، یہ ایسے کرنا، بزرگوں کے دور کتنی محنت طلب کام. فرمایا کلتی نقضت غزلہا، جدو محنت ساری کر لی تو پھر انہوں ذرے ذرے کرتے رہے تو پھر دل نو رگ نہیں پیندا، دل پریشان نہیں ہوتا کہ اتنی محنت، مہینوں کی محنت اور 2-4 منٹ میں ضائع کر دیں. خود نہیں تو کوئی پکڑ کے بیٹا یا نواسا ہی ضائع کر دے. تو فرمایا اس طرح نہ ہو جانا کہ محنت تو کی ہے، سال ہر سال کمائی کی ہے، مسجد میں 5 نہیں 6 مرتبہ آتا ہے، رات کو بھی چکر لگا لیتا ہے، لیکن اس کا ریوارڈ نہیں ملا ہے، انعام نہیں ملا ہے، اس کا ثمر نہیں مل رہا ہے. اور وہ کیسے ہیں؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لینا. گویا کہ ہم نے 2 طرح کی فکر کرنی ہے میرے پیارے بھائیوں اور میری محترمہ بہنوں، کہ اعمال نیک کریں. ایک تو یہ فکر. نمبر 2، نیکیاں کرنے کے بعد ان کو پھر سنبھال کر رکھیں. اے میرے مالک تو ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نیکی کرنے کے بعد اس کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغمبر منتخب فرمایا اور پھر میری وجہ سے وَاخْتَارَ بِي أَصْحَابًا، اور اللہ نے میرے ساتھیوں کو، صحابیوں کو منتخب کیا. سب سے بڑے ولی ہیں اس کائنات کے، سب سے نیک لوگ ہیں اس امت میں. فرمایا پھر ان کو میرے اصحاب بنا دیا، میرے وزراء بنا دیا، میرے دوست اور انصار اور مددگار بنا دیا. چنانچہ نیکیاں کرنے والوں سنو، فمن سبهم فعليه لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جس نے ان کو برا بلا کہا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، پوری کائنات کی لعنت. لا يقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، نہ نفل قبول ہوں گے نہ فرض قبول ہوں گے، یہ بھٹکتا ہی رہے گا. آج اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات مبارکہ کو موضوع بحث بناتا ہے، خواہ وہ جہلم میں بیٹھا ہوا کوئی نادان شخص ہو، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، خواہ ہمارے معاشرے میں اس سے اثر لے کر آگے اس بات کو الجھانے والا ہو، صحابہ کرام کی ذات مبارکہ کو جو موضوع بحث بناتا ہے اور ان کے کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ نے فرما دیا ان سے غلطیاں ہوئیں، انسان تھے، بھول گئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، میں ان سے، بولے جی میں ان سے، لیکن آج ہم کہتے ہیں ہم راضی نہیں. کتنے بدبخت ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہوں، ہم کہتے ہیں ہم راضی نہیں ہیں، ہم تو بات کریں گے. اور ساتھ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ کیا لکھا نہیں ہوا اس طرح فلاں حدیث کے اندر. اللہ کے بندو ہر بات لکھی گئی، قرآن نے بھی کہا ہے، قرآن نے واقعہ بیان کیا ہے نا کہ فلاں موقع پہ یہ غلطی سرزد ہوگی، فلاں احد کے میدان میں یہ ہو گیا، تھوڑی سی آگا پیچھا ہو گیا، لیکن دوسرا جملہ بھی آخر میں بیان فرما دیا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، ان سے ہوا لیکن میں نے معاف فرما دیا. تو ایک جملہ بیان کرتے ہو، دوسرے میں کرپشن کرتے ہو. اللہ کے بندے جن کو اللہ نے معاف فرما دیا ہمیں بھی معاف کر ہی دینا چاہیے. اے میرے مولا صحابہ کرام سے تو راضی ہوا، ہم سب سے بھی راضی ہو جا. قیامت کے دن صحابہ کرام کا ساتھ اور ان کی زیارت نصیب فرمانا. اے اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرما. اللہ ہم گناہگار ہیں، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تو ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا. اپنی رحمت کی بارش عطا فرما. اللہ موسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اللہ
نئے نئے عذاب اور سزائیں اور پریشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مولا اپنے بندوں پہ کرم فرما، ہر طرح کی سزا سے محفوظ فرما۔ ہم مانتے ہیں مالک یہ ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے ہے، لیکن تو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تو ہر طرح کی پریشانی اور آزمائش سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرما۔ اللہ ہماری ظاہر باطن کو پاکیزہ فرما۔ اللہ ہماری خلوت اور جلوت کو پاکیزہ فرما۔ اللہ ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما۔ اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر نیکیوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کرام کو معاف فرما، ہمارے بڑوں کو سلامت رکھ۔ اے میرے مولا ہمارے بڑوں کو اور روشن چہروں کو سلامت فرما۔ اللہ جن کے بڑے موجود ہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کے ساتھ برکت ہوتی ہے، تیرے پیغمبر نے فرمایا اللہ بڑوں سے برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ چھوٹوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا احترام، چھوٹوں کی شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ مالک ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ اللہ بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، ہمارے رزق کے حلال میں برکت عطا فرما۔ اللہ جو لین دین کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، روزی روٹی کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ تو ہمارے مسائل کو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے، اللہ ہمارے مسائل حل فرما۔ اللہ ہماری دعا مستجاب فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما۔ جو یہاں تجھے خوش کرنے کے لیے قریب اور دور سے آتے ہیں مالک ان کا ایک ایک قدم اپنے پاس محفوظ فرما، اور اسی طرح ہم سب کو اپنی جنت میں بھی اکٹھا فرما۔ استغفر اللہ لی ولکم۔